الرحمن الرحیم اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعات وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد ایک مل کر درود پڑھ جماعت اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ما شاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات سورہ اثر کو اپنے گفتگو کا سرنامہ عنوان قرار دیا اور اسی سورے کی مناسبت سے ہمارا موضوع سخن جو ہے وہ ہے انسان۔ اس میں خدا بند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، جتنے بھی انسان ہیں سب خسارے ہیں۔ اور پھر یہ بھی بتا رہا ہے کہ کون کون سے لوگ ہیں انہی انسانوں میں جو خسارے میں نہیں ہیں۔ پہلے بات اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ انسان خسارے میں نہیں ہے جو ایمان لایا۔ اور پھر فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ،
اور وہ بھی انسان خسارے میں نہیں ہے جس نے عمل صالح انجام دیا۔ اور پھر کہہ رہا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور وہ انسان بھی خسارے میں نہیں ہے جو دوسرے انسان کو حق و سچ کی تلقین کر رہا ہے۔ اور پھر آخر میں کہہ رہا ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور وہ بھی انسان خسارے میں نہیں ہے جو دوسرے انسان کو صبر کی تاکید کرتا ہے۔ اسی سورے کے اوپر ہماری گفتگو جاری ہے، اور کل ہماری گفتگو یہاں پر پہنچی تھی۔ آج زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لینا کہ ایک ڈاکٹر نے اپنی ساری زندگی کی محنت سے ایک دوائی ایجاد کی جو ہر مرض میں کام آ جاتی تھی۔ لوگوں نے استعمال کی، فائدہ ہو گئے، خوش ہو گئے۔ کچھ لوگوں کی دکانداری منگنی شروع ہو گئی۔ انہوں نے اسکیم بنائی اور سازش یہ تیار کی کہ دوائی کی شیشی بھی ویسی ہو، لیبل بھی ویسا ہی ہو، بس اس دوائی کو اندر سے بدل ڈالو اور اس کے اندر سلو پوائزن ڈال دو کہ جب بندہ 1 2 3 شیشیاں استعمال کرے تو مر جائے، لوگ خود ہی بھاگ جائیں۔ لوگوں نے جب اس کی نقل بنائی تو زندگی کے بعد لوگوں کو موت ملنا شروع ہوئی، تو لوگوں نے دیکھا لیکن بولا کوئی نہیں۔ یہی حال اسلام کے ساتھ کیا کہ اسلام کا نام وہی ہے، عقائد وہی ہے، لیکن اس میں ملوکیت و سلطنت کا زہر گھول دیا۔ اور جب زہر گھولا تو یہی اسلام جو دیکھنے میں اسلام لگ رہا تھا، جس نے اس اسلام کا زہر پیا وہ طالبان اور داعش کی شکل میں نظر آنے لگے۔ اب کیونکہ دوائی جو ڈپلیکیٹ بنائی گئی تھی ہر شخص کو پتا تھا، لیکن عدالت میں کوئی نہیں گیا، گیا وہی جس کا مال تھا کہ میرے مال کی نقل بنائی جا رہی ہے۔ جب اسلام میں زہر گھولا گیا تو سارے مسلمانوں نے دیکھا لیکن خاموش رہے، کیونکہ اسلام ان کے گھر کا نہیں تھا۔ جس کے گھر کا اسلام تھا وہ حسین کھڑا ہو گیا، حسین کھڑے ہو گئے۔ حسین نے کہا کہ میں مجمع عام میں قربانی دوں گا، اگر مدینے میں قربانی ہو گئی تو میری شہادت کو چھپا دیا جائے۔ بھئی مدینے میں زہر دے دیتے، تاریخ دان جانتے ہی آپ کہ چھپانے میں بہت تیز ہیں، لکھ دیتے، پتہ ہی نہیں چلا کس نے زہر دیا ہے۔ باقی آئمہ کو بھی زہر ملے ہیں، سب کو پتا ہے کہ کس نے کس امام کو زہر دیا ہے، لیکن تاریخ یہی لکھتی ہے کہ پتہ ہی نہیں کس نے زہر دیا۔ تو حسین کی شہادت چھپ جاتی، حسین مکے میں آ گئے۔ جب یزید نے حاجیوں کے لباس میں قاتلوں کو بھیجا تو حسین نے حج کو عمرے میں بدل دیا۔ اس لیے نہیں بدلا کہ اپنی جان کو بچا لو، جانتے ہیں کس دنوں کے بعد میں نے شہید ہو جانا ہے۔ حرمت کعبہ کو بچانے کے لیے حسین نے حج کو عمرے میں بدلا ہے، اور آئے ہیں میدان کربلا میں کہ میں میدان میں دوں گا تاکہ ساری دنیا کو پتہ چلے کہ حسین نے کیوں جان دیا، یہ کربلا کیوں واقع ہوئی ہے۔ کربلا ہونے کا مقصد کیا تھا؟ انسان کو پتہ چلے کہ کربلا میں جو جنگ ہوئی ہے وہ کس لیے ہوئی ہے۔
کربلا میں جنگ اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ اللہ ایک ہے کہ نہیں، بھائی دونوں طرف کے لشکر مانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ، کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے۔ کیا کربلا کی جنگ اس لیے ہوئی تھی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہے کہ نہیں؟ دونوں طرف پڑھتے تھے محمد رسول اللہ۔ کیا کعبے کے لیے جنگ ہوئی تھی کہ کعبہ قبلہ ہے کہ نہیں؟ دونوں لشکر والے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ کیا اس لیے جنگ ہوئی کہ نماز واجب ہے کہ نہیں؟ دونوں طرف نمازیں تھی، اور ادھر تو ایسے نمازی تھے کہ کہہ رہے تھے کہ عصر کی جلدی نماز پڑھو، ہم نے جس نے نماز بتائی ہے اس کے بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ اس لیے نماز، کیا اس لیے کہ قرآن آسمانی کتاب ہے کہ نہیں؟ سب مانتے ہیں۔ حسین نے قربانی دے دی، لیکن ان کے چہروں پہ اوپر انہوں نے اپنے غلاف چڑھا لیے۔ تاریخ نہیں چھپا سکی، لیکن جنہوں نے اپنے چہروں پر نقابیں چڑھائے وہ آہستہ آہستہ آج بھی اٹھ رہی ہیں۔ یہ کربلا کی جو جنگ تھی وہ اس لیے تھی کہ اسلام کی قیادت کا حق یزید کو ہے یا حسین کو ہے۔ حسین نے شہادت دے کر اس حق کو منوایا ہے کہ اسلام کی قیادت یزید کا حق نہیں ہے، مجھ حسین کا حق ہے، کیونکہ مجھے جو خلیفہ بنایا ہے دنیا والوں نے نہیں، یزید کو خلیفہ جو ہے وہ دنیا والوں نے بنایا ہے، مجھے تو اللہ نے محافظ اسلام بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے جب اسلام پر وقت آیا تو میں سامنے آ گیا۔ حسین نے یہ نقابیں اٹھے، آج حسین نہیں ہے، شہید ہو چکے ہیں، لیکن نقابیں الٹ رہی ہیں۔ آج حسین کے چاہنے والے شیعوں سے حسین کا بدلہ لیا جا رہا ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے، بم دھماکے ہو رہے ہیں، گولیاں چل رہی ہیں، نہ مسجدیں محفوظ ہیں، نہ امام بارگاہیں محفوظ ہیں، نہ ماتمی جلوس محفوظ ہے۔ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ یزید کی محبت میں ہو رہا ہے اور حسین کی عداوت میں ہو رہا ہے۔ اب نقابیں رٹ رہی ہیں کہ یہ انہوں نے چہروں پہ چڑھایا ہوا ہے اسلام، اسلام، یہ وہ اسلام نہیں ہے، تو نقابیں رٹنے کے لیے۔ لیکن ہمارا بھی فریضہ ہے، عزادار کا فریضہ ہے کہ اپنے محلے داروں کو بتائیں کہ کربلا کیا ہے، محرم کیا منایا جاتا ہے، اپنے دوستوں کو بتائیں، کاروباری ساتھیوں کو بتائیں، اپنے دفتر کے لوگوں کو بتائیں کہ محرم ہے کیا۔ صرف مجلس میں آ کر بیٹھ کر حسین حسین کرنے سے فریضہ نہیں پورا ہو رہا، بتایا جائے کہ یہ جو اسلام ہے جس کو لوگ اسلام کہہ رہے ہیں یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کے نام پہ خول چڑھا ہوا ہے، جس اسلام کا ڈھلورا پیٹا جا رہا ہے وہ بادشاہت کا کردار نہیں ہے۔ اگر اسلام کا کردار دیکھنا ہے تو اماموں کا کردار دیکھو، اگر اسلام کو ڈھونڈنا ہے تو مذہب کے دائرے میں مت ڈھونڈو، انسانیت کے دائرے میں ڈھونڈو۔ ہمارا جو قاتل ہے وہ بھی انسان ہے، ہمارا جو دشمن ہے وہ بھی انسان ہے، جو ہمیں بم مار رہا ہے، گولیاں مار رہا ہے، وہ سب کون ہے؟ وہ انسان ہی ہے۔ لیکن عداوت سے بڑھ کر جو آگے چیز آتی ہے وہ ہے انسانیت۔ جہاں انسانیت سامنے آ جائے وہاں پہ دشمنیاں اور عداوتیں دور ہو جاتی ہیں۔ یقین کیجئے اگر حسین نہ ہوتے تو انسانیت سمجھ میں نہ آتی۔ حسین کربلا کے راستے میں جا رہے ہیں کہ فرقہ پیاسا لشکر جو 2000 فوجیوں پر مشتمل تھا، اب جو صحرا کی پیاس جانتے ہیں کہ وہ پیاس
اتنی خطرناک ہے کہ بندہ بلبلا رہا ہوتا ہے، تڑپ رہا ہوتا ہے، لبے مرگ ہوتا ہے. جب یہ لشکر آیا حسین کے سامنے پیاسا، حسین جانتے ہیں یہ مجھے قتل کرنے کے لیے لشکر آیا ہے، یہ لشکر میرے ساتھیوں کو قتل کرنے کے لیے آیا ہے، یہ لشکر میرے بچوں کو مارنے کے لیے آیا ہے، یہی لشکر رسول کی بیٹیوں کے خیمے جلائے گا، یہی لشکر ان کے سروں سے چادریں بھی اتارے گا، یہی لشکر ان کو کوفہ و شام کے بازاروں میں لے کر جائے گا. لیکن انسانیت کو بچانے والا حسین، اس نے کوئی شرط نہیں رکھی کہ میں پانی تب پلاؤں گا کہ تم مجھ سے لڑنا نہیں، میں تمہیں پانی اس صورت میں پلاؤں گا کہ تم لوگ خاموشی سے واپس چلے جاؤ. یہ ہے انسانیت. جب تک یہ دنیا قائم ہے یہ انسانیت قیامت تک کے لیے حسین نے سنگ میل کی بنا کر رکھ دی ہے. کہا اے عباس دیکھ رہے حالتیں، سارا پانی پلا دو ان کو. جب یہ انسان پانی پی لے تو ان کے جانوروں کو پانی پلاؤ، پانی بن جائے تو ان جانوروں کے سموں میں ڈالو، گرمی بہت زیادہ ہے. اسی لشکر کو لوگوں کو پانی پلانا، کے لشکر کو پانی پلانا شروع کیا. اسی لشکر میں ایک شخص تھا جس نے اپنا واقعہ خود لکھا، جس کا نام تھا علی بن حاتان محاربی. وہ کہتا ہے کہ میری پیاس کی شدت سے دم نکلا جا رہا تھا کہ قریب المرگ ہو جاؤں کہ ایک شخص نے مجھے پانی کی مشق دے دی. میں پیاس سے اتنا بدحواس تھا کہ میں جب مشق کو کھولنے لگا اس کا منہ تو غلط طریقے سے کھولا، پانی بہہ گیا، میں پی نہ سکا. پانی دیکھ کر میری پیاس اور بھڑک گئی. مجھے لگا کہ اب میں مرنے کے قریب ہوں کہ ایک سپاہی نے پھر مجھے مشق دی. میں نے پھر جو بےتابی سے کھولی تو پھر پانی بہہ گیا. کہتا ہے میں نے دیکھا ایک شخص وہاں کرسی پر بیٹھا تھا، اس نے جو میری یہ حالت دیکھی تو کھڑا ہوا، آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے پاس آیا، کسی سے مشق لی، اس مشق کا دہانہ کھولا اور مجھے پانی پلایا. میں نے سیر ہو کر پانی پیا. جب میری پیاس بجھ گئی اور مجھ میں طاقت آئی تو میں نے کسی سے پوچھا یہ جو کرسی پہ بیٹھا ہے یہ کون ہے؟ کہا تم اسے نہیں جانتے؟ کہا میں نہیں جانتا. کہا یہی تو حسین ابن علی ہے، یہ ہے حسین ابن علی. اب پہچانو کہ حسینی اسلام کیا ہے. حسینی اسلام وہ ہے جو پیاسوں کو پانی پلاتا ہے، اور یزیدی اسلام وہ ہے جو حسین کے ہاتھ میں 6 مہینے کے بچے کو پانی پلانے کے بجائے تیر مارتا ہے. علی اکبر باپ کے ہاتھوں میں نہیں قتل ہوئے، حسین کے ہاتھوں میں انسانیت قتل ہوئی ہے. اسی انسانیت کو حسین نے بچایا ہے کربلا میں آ کے. بہرحال آپ کی رحمتیں تمام کی. آج 4 محرم آ گئی، 5 محرم آ گئی. اب حسین 5 دن کے مہمان رہ گئے. 2 محرم کو کربلا میں آئے ہیں اور اس کے بعد دشمنوں کے لشکر پہ لشکر آ گیا. میدان کربلا یزید کے لشکروں سے بھر گیا. عاشور کی رات آئی جو مہلت کی رات آئی. بیویوں نے اپنی اپنی قربانیاں لے کر اپنے خیموں میں بیٹھی، اور کیا انداز ہے کہ ہر بچے کا سر ماں کی گود میں ہے، بالوں پہ ہاتھ بھی پھیر رہی ہے، حضرت سے دیکھ رہی ہے. آج یہ شکلیں ہمارے سامنے ہیں، کر کھا کے کربلا میں مل جائیں گی. اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں اے بچوں
اپنی جانوں کو نہ بچانا. ارے فرزند فاطمہ پہ اپنی جان قربان کر دینا. یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن ہمیں بی بی فاطمہ کے آگے شرمندہ ہونا پڑے. انہی بیویوں کے خیموں میں ایک خیمہ علی کی بیٹی کا بھی تھا. اپنے دونوں بچے اون و محمد زانوں کے سر رکھے. یہ بچوں کل ماموں کے قیامت کا دن ہے. دشمن زیادہ تعداد میں ہے. جانتے ہو نا تم علی کے نوازے ہو, جعفر کے پوتے ہو, تمہارے میں تو بہت طاقت ہے. کل تم نے جنگ کر کے اپنے ماموں پہ جان نثار کر دی ہے. صبح عاشور ہوئی, دونوں بچے بار بار حسین کے پاس آ رہے. مولا ہمیں جنگ کی اجازت دے دیجیے. اور حسین انہیں واپس کرے. تمہیں اور محمد واپس جاؤ, تم بہت چھوٹے ہو, میری بہن کی نشانی ہو, ہم تمہیں میدان میں نہیں بھیج سکتے. بچے پریشان ہیں, ماں نے کہا ہے جان قربان کرو. حسین کو جنگ کی اجازت نہیں دے رہے. آخر یہ بچے روتے ہوئے ارے زینب کے خیمے میں گئے. زینب کی نظر ارے جب اونو محمد نے بڑھی تو زینب کے تیور بدل گئے. اے اونو محمد تم ابھی تک زندہ ہو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس یہی دن ہے رونے کے. جتنا رو لو ہمارا رونا حسین پہ بیکار نہیں ہے. یہ آنسو ہماری بخشش کا ذریعہ ہے. کہا بابا ہم کتنی دفعہ ماموں کے پاس گئے, ماموں ہمیں جنگ کی اجازت نہیں دیتے. کہا جاؤ ماموں کو بلا کر لاؤ. بچے آئے, ماموں اماں نے بلایا ہے. حسین سمجھ گئے. زینب کے خیمے میں آئے, بہن نے بھائی کے گلے میں باہیں ڈالی. اے بھائیا ارے تمہیں میرے حق کا واسطہ اور محمد کو جنگ میں بھیج دو. حسین نے دونوں بچوں کو تیار کیا, خیمے سے باہر آئے. اے عباس بچوں کو گھوڑے پہ سوار کر, اور وہ عباس نے سوار کیا. محمد چھوٹا تھا. حسین نے گودی میں اٹھا کر بچے کو سوار کیا. دونوں میدان جنگ کی طرف بڑھے. رجز پڑھ رہے ہیں. ارے پہچانو ہماری رگوں میں علی کا بھی خون ہے, جعفر کا بھی خون ہے. ارے تم نے ہمارے ماموں کو بے وارث سمجھا ہے. ارے ہم سے جنگ کے لیے آؤ. ارے دونوں جنگ کر رہے ہیں. آخر عمر خاص چیخا, ارے علیحدہ علیحدہ لڑو گے, یہ ساری فوج ختم کر دیں گے. تم نے نہیں پہچانا یہ بنی ہاشم کے بچے ہیں. ارے مل کر حملہ کرو. اب یہ بچے تھے کہاں تک لڑتے. 3 دن کے پیاسے بھی تھے, 3 دن کے بھوکے بھی تھے. وہ منزل آئی کہ اون نے آواز دی, چچا میری مدد کرو. ارے محمد اتنا چھوٹا تھا کہ چچا کو آواز نہیں دی. کہہ گئے اماں ارے میں گھوڑے سے گر گیا. حسین جلدی سے آئے, عباس بھی ساتھ ہے. جب لاش پہ پہنچے ہیں تو اور شہید ہو چکے تھے. محمد میں جان باقی تھی. ارے حسین نے محمد کو سینے سے لگایا. اے بیٹا کیسی طبیعت ہے. ارے زیادہ تکلیفیں تو نہیں. اور محمد کہہ رہا ہے اے ماموں مجھے جلدی سے اماں کے پاس لے کر چلو. ہائے عزادارو, حسین محمد کو لے کے زینب کے پاس آئے. ارے زینب نے محمد کو دیکھا. اے بھائیا اسے تم پر قربان کر دیا ہے, لے جاؤ. کہا اے بہن محمد زندہ ہے, تم سے کچھ کہنا چاہتا ہے. ارے اب محمد کی طرف زینب بڑھی. ارے کچھ سانسیں باقی تھی. محمد نے زینب کے چہرے کو دیکھا. اے اماں اب تو مجھے ہمیں دودھ بخش دو گی. بس عزادارو زینب
ارے جب لڑائی ہوئی ہے یہ دونوں سر آئے، زینب نے ایک طرف رکھ دیے، ارے سر لانے والا کہتا ہے اے سید سجاد کیا ان کی ماں مر گئی ہے جو ان کا کوئی رونے والا نہیں ہے؟ سجاد نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، ارے ایسا نہ کہ ارے یہ میری بھوپی زینب کی جوڑی ہے جس نے اپنے بچوں کو میرے بابا پہ قربان کر دیا۔ یا خدایا ہماری عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور۔ اے اللہ میرا پڑھنا آپ لوگوں کا سننا اسے عبادت میں شمار۔ اے اللہ تجھے کربلا والوں کا واسطہ، شہیدان کربلا کا واسطہ، ہمارے ان آنسوں کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا، اسے رومال جناب فاطمہ الزہرا میں جمائے۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے شہیدان کربلا کا کہ جتنے مومنین و مومنات یہاں پر ہیں سب کی تمام پریشانیوں کو دور کر، ان کی جو بھی دلی جائے شرعی تمنا ہے سے پورا کر۔ اے اللہ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ان سب کی مغفرت کر، جن کے والدین حیات ہیں انہیں طول عمر عطا کر۔ اے اللہ جو بچے امتحان دے رہے ہیں، دے چکے ہیں، دینے والے ہیں، ہر بچے کو اعلیٰ کامیابی نصیب، جو بے روزگار ہم کو روزگار عطا کر، جو صاحب روزگار ہم کے روزگار میں ترقی عطا کر۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے باب الحوائج حضرت علی اصغر کا، جو مومنین بے اولاد ہیں انہیں اولاد نصیب کر، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد ہونے کو صالح، جو مومنین و مومنات اپنی بچیوں کی شادی سے پریشان ہیں ان کی بیٹیوں کو برابر کے کو عطا کر۔ یا اللہ تجھے واسطہ جتنے مومنین و مومنات قرضوں میں گھرے ہیں اپنے خزانے سے ان کے قرضوں کو ادا کر، جتنے مومنین و مومنات اس دار فنا سے دار بقا کی طرف جا چکے ہیں، بالخصوص بانیان یہ عشرے کے مظہر زیدی صاحب، اے اللہ ان سب کی مغفرت کر، ان سب کے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف، ان کی قبروں کو کشادہ کر، ان کی قبروں کو تو اپنے اور چہردہ معصومین کے انوار سے منور کر، ان سب کو جوار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام میں جگہ عطا کر۔ اے اللہ دشمنان اسلام، دشمنان پاکستان، دشمنان شیعہ، دشمنان عزاداری امام حسین کو نیست و نابود کر۔ اے اللہ یہ مرض کرونا جس نے پوری انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے، اس موذی مرض کو نیست و نابود کر، جو اس میں مبتلا ہونے شفا سے زندگی تندرستی عطا کر۔ اے اللہ یہ تیرے حسین کے ایام عزا ہے، مومنین و مومنات اپنے بچوں کے ساتھ ادائے حسین میں مصروف ہے، ان سب کی تو خود ہی حفاظت کر۔ اے اللہ جتنے بھی دشمنان شیعہ اور دشمنان عزاداری امام حسین ہیں وہ جب تک زندہ رہیں دنیا میں، مرنے کے بعد آخرت میں انہیں اپنے عذاب شدید میں مبتلا کر۔ اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے، فاطمہ کے لال کے ظہور کی تعجیل کر، ہمیں ان کے انصارین میں شمار کر۔ اللہم لا نولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابلہ علی ذالک۔ اللہم ان الزاول الذی جاہدت الحسین صلواتک علیہ شایت و بایت و تابت علی قتلہ، اللہم لعنہم جمیعا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔